باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد تحقیق صدق اللہ سچ کر دکھایا اللہ نے رسولہ اپنے رسول کے الرؤیا خواب کو بالحق کی حق کے ساتھ۔ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال خواب میں دیکھا قبل خروج ہی، نکلنے سے پہلے کہ وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں وہ اور آپ کے اصحاب بھی، آمنین امن کی حالت میں، یعنی کہ جنگ کی غرض سے نہیں، اور اپنے سر کو بالوں کو کٹواتے ہوئے اور سر کو مڑواتے ہوئے، یہلکون سر مڑوانا، سر مڑوانا ہے، بال کٹ یعنی کہ سارے بال اتروا دینا، اور یکسرون تھوڑے تھوڑے بال کٹوا دینا، کم کروانا۔ تو حضور نے اس کی خبر اپنے اصحاب کو دی تو فری ہو، وہ خوش ہوئے۔ فلما خرجوا، پس جب وہ نکلے آپ کے ساتھ اور کفار نے حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا، ورجعوا اور وہ واپس لوٹے، وشق علیہم ذالک، تو ان پر یہ بات بڑی گراں گزری۔ وراب بعض المنافقین، اور بعض منافقین نے شک کیا۔ کیا شک کیا؟ دیکھو جی، اللہ نے حضور کا خواب پورا نہیں کیا، تو یہ آیت نازل ہو گئی بالحق کی، جو حق ہے نا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کی، یہ حق صدقہ سے متعلق ہے یا رؤیا سے حال ہے یا اس کے ماں بعد کی؟ صدقہ سے متعلق ہے، مطلب پھر ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ رؤیا سے حال ہو تو معنی ہوگا اللہ نے رسول کو خواب دکھائے اس حال میں کہ خواب سچا ہے، اور ماں بعد کی تفسیر ہو تو معنی کیا ہے کہ اللہ نے رسول کے کدھر گیا، اور اس کا جو ماں بعد ہے وہ اس کی تفسیر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، معنی وہی ہے، دونوں صورتوں میں معنی وہی ہوگا۔ لتدخلن المسجد الحرام، خواب کیا تھا؟ خواب کیا تھا؟ یعنی کہ اوہو غلط ہو گیا، ترکیبیں دو ہی ہیں، یا یہ صدقہ سے حال ہے، صدقہ سے متعلق ہے، یا رؤیا سے حال ہے، اور جب رؤیا سے حال ہے تو پھر اس کا ماں بعد اس کی تفسیر ہے، یعنی کہ لتدخلن المسجد الحرام، کہ اللہ نے آپ کو خواب دکھائے اس حال میں کہ خواب وہ سچا ہے، اور وہ خواب کیا ہے اس کی تفسیر آگے آ گئی۔ لتدخلن المسجد الحرام، کیا آپ داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ، للتبرک، یہ برکت حاصل کرنے کے لیے جملہ ہے۔ آمنین امن والے، محلقین رؤوسکم اپنے تمام بالوں کو کٹواتے ہوئے، اور مقصرین اور بعض بالوں کو، یہ دونوں حال ہیں، دونوں حال مقدر ہیں۔ لا تخافون، پتہ کہ تم لا تخافون خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہ کبھی بھی، فعلما فی الصلح ما لا تعلمون، کیونکہ انہوں نے صلح کے ذریعے وہ جان لیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضور صلح کی ہے حدیبیہ پر، تو یہ وہ چیزیں جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذالک ای دخول، تو اللہ اس کے بعد بنائے گا فتحا قریبا، ایسی فتح جو قریب ہے، یعنی کہ تم ابھی صلح ہو رہی ہے، صلح کے بعد ایک تمہیں ایک فتح عطا ہوگی، اور فتح وہ جو قریب ہے، وہ فتح کس کی تھی؟ وہ خیبر کی تھی، اور جو خواب تھا وہ آنے والے سال مکمل ہو۔ وتحققت الرؤیا فی العام القابل، اور آئندہ سال میں جو خواب تھا حضور کا وہ پورا ہو گیا، مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کس شان سے داخل ہو رہے ہیں، پورا علاقہ فتح بھی ہو گیا، جناب عمرہ بھی ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت بھی ہو گئی، اور ساتھ انعامات و اکرامات کی بارش بھی ہو گئی کہ امن ہے، امن ہے، امن ہے، جو وہاں چلا گیا اسے بھی امن ہے، جو وہاں چلا گیا اسے بھی امن ہے، جو وہاں چلا گیا اسے بھی امن ہے، اور جب گھر کے دروازے بند کر لے اسے امن ہے، خون کا ایک قطرہ نہ بہا، اور پورا علاقہ ہو گیا۔ حدیبیہ میں دیکھیں نا 1500 تھے، 1500، تو فتح مکہ میں 10,000 تھے، کس شان سے وہ آ رہے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ، تاکہ دین حق کو وہ غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، ٹھیک ہے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ، انک مرسل، کس بات کا گواہ؟ کہ آپ کو بھیجا گیا، بما ذکر، اس کے لیے جو ذکر کیا گیا، کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، تو اس کے لیے اللہ گواہ کافی ہے، آپ کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، کوئی مانے نہ مانے،
اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے ہدایت کا، تو اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے اس بات کا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد مبتدا ہے، رسول اللہ خبر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے اصحاب ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ مومنین اصحاب، یہ پھر مبتدا ہے، اور خبر اس کی آگے اشداء آ رہی ہے۔ وہ اشداء، آپ کے جو اصحاب ہیں وہ بڑے سخت ہیں، علی الکفار، غلاظ سخت ہیں، علی الکفار، کافروں پر، کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ لا یرحمونہم، کافروں پر رحم نہیں کرتے۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ یہ دوسری خبر ہے۔ متعاطفون، متوادون، ایسے محبت کے ساتھ اور ایسی مودت کے ساتھ ملتے ہیں، کل والدی مع الولد، جیسا کہ باپ اپنے بچوں سے ملتا ہے۔ تراہم، آپ دیکھتے ہیں ان کو، رکعن سجدن، حالان، دونوں حال ہیں، رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، کہ وہ رکوع اور سجدہ کر کے یبتغون، تلاش کرتے ہیں، کیا؟ فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو۔ سیماہم، ان کی علامت، سیماہم مبتدا ہے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہے، یعنی کہ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فی وجوہہم خبر ہے، وہ نور، وہ نور ہے اور سفیدی ہے، یعرفون بہ فی الآخرہ، آخرت میں اسی نور اور اسی سفیدی کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، کیا؟ انہم سجدوا فی الدنیا، کہ انہوں نے دنیا میں سجدہ کیا تھا، من اثر سجودی، وہ جو ان کے چہروں میں نشان ہیں وہ سجدے کے اثر ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے ظاہری طور پر بھی انسان کے ماتھے پہ کالا نشان، محراب جسے کہتے ہیں، وہ پڑ جاتا ہے، لیکن کئی اس کو زمین پہ ماتھا رگڑ رگڑ کے بھی ڈلوا لیتے ہیں۔ جس کا نشان ہے اس دنیا میں یہ نہیں ہے، وہ سجدہ کرتا تھا تو قیامت کے دن اس کا وہی چہرہ چمک رہا ہوگا، اور وہاں پر چہرے کی چمک بتا رہی ہوگی کہ یہ بندہ وہ ہے جو دنیا میں اللہ کو سجدے کیا کرتا تھا، دنیا میں اللہ کو سجدے کرتا تھا، اللہ رب العزت کے سامنے سر سجدے پہ رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء ہوتے ہیں، تو وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن چمک رہے ہوں گے، صرف چہرہ نہیں۔ ظاہر پر نمازی جو ہے وہ وضو بھی کرتے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو نہ کرے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے وہ اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے جن پر وہ وضو کا پانی، اللہ فرمایا وَمَا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، قیامت میں لوگ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جن کے چہرے سفید ہیں، وَمَا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور ایک وہ جن کے چہرے سیاہ ہیں۔ تو جن کے چہرے سفید ہیں وہ کیوں؟ رکعن سجدن، وہ دنیا میں جب خالق حقیقی سے جا ملے تو وہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، بنا اثر سجود۔ اس کا متعلق اور خبر کا متعلق ایک ہے، اور ان کو اعراب دیا گیا ان کی ضمیر کے حال سے جو منتقل ہے خبر کی طرف۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم، کدھر گیا پیچھے؟ ٹھیک ہے۔ ذالکہ، یہ جو وصف مذکور ہے، مثلہم، اسی وصف مذکور کی طرح، صفتہم، ان کی صفت، فی التورات، تورات میں بھی ہے۔ حضور کے صحابہ کی جو صفت بیان کی نا وہ تورات میں بھی ہے۔ صفت کیا بیان ہوئی؟ پیچھے کہا رکعان سجدن، دو حال ہیں، آگے کہا کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش۔ ان کی علامت کیا کہ ان کے چہروں میں، علامت، ان کی علامت فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہے۔ وہ چہروں میں علامت کیا ہے؟ من اثر سجود، یعنی کہ سجدوں کے اثر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذالکہ، یہ جو وصف مذکور ہے، مثلہم، صفتہم، یہ ان کی صفت مبتدا فی التورات، تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور یہ انجیل میں بھی ہے۔ اور یہ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ صفت انجیل میں بھی ہے، مبتدا ہے، اور آگے کذرائن سے خبر آ رہی ہے، یعنی کہ مثلہم فی التورات، ان کی یہ صفت تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی صفت انجیل میں، کزرعین، اس کھیتی کی طرح ہے، کزرعین، اس کھیتی کی طرح۔ تورات میں ان کی مثل کیا ہے؟
کہ جناب ان کے چہرے روشن ہوں گے سجدوں کی اثر کی وجہ سے، ان کے چہروں میں سجدے کی علامت ہے، یہ تورات میں ہے، جو قرآن میں بیان ہوئی یہی تورات میں ہے۔ اور انجیل میں کیا آئی؟ ان کی صفت کزرع، اس کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ فراقہ، جس کھیتی کا جو پھل نکل کر جس کھیتی سے سبزہ اگ کر یا اس کھیتی کا جو پھل ہے وہ نکل کر کشادہ ہو جائے، فآزرہ، پھر وہ لمبا ہو جائے، پھر وہ لمبا ہو جائے، فاستغلظ، اور مضبوط ہو جائے، فاستوى، اور برابر ہو جائے، علی سوقی، اپنی جڑوں پر، یوجب الزراع، تو اب جو کھیتی کاشتکار ہے نا ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے وہ دیکھ کر کہ اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے دانہ بیچا، فاستغلظ، مضبوط ہو جائے، سخت ہو جائے۔ جب کاشتکار جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تو زمین کے اندر سے نکلتا ہے شطأہ، زمین سے پھر نکل کر وہ بڑا، آزرہ، فاستغلظ، پھر وہ کیا ہو گیا؟ لمبا ہو جاتا، مضبوط ہو گیا، سخت ہو گیا، فاستوى علی سوقی، اپنی جڑوں سے، اپنی جڑوں پر مضبوط ہو گیا، اپنے جڑوں پر مضبوط ہو گیا۔ یعنی کہ کھیتی کے لیے کسان نے، کاشتکار نے جب بیج ڈالا اور جب کاشت کا موقع آ جائے تو وہ اس کو دیکھ کر جتنا خوش ہوتا ہے، جو کام کیا تھا ہم نے، وہ کہتا ہے جو بیج ڈالا تھا آج اس کا پھل لینے کا موقع آ گیا ہے۔ تو قرآن میں، تورات، انجیل میں حضور کے صحابہ کی یہی مثال بیان کی، سمجھ آئی؟ وہ کس طرح، وہ آگے دیکھو، ترجمہ دیکھو ذرا۔ یعنی کہ وہ جو کاشتکار ہیں، کھیتی والے ہیں، وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں صحابہ کی طرح۔ کیوں؟ انہوں نے ابتدا کی تھی فی قلت، قلت میں، کمزوری میں، تھوڑے تھے پہلے صحابہ اور کمزور تھے، پھر وہ زیادہ ہو گئے اور مضبوط ہو گئے، اور جناب انتہائی احسن الوجوہ، خوبصورت شکل اختیار کر گئے۔ بیج جب ڈالا جاتا ہے تو اکیلا دانہ ہوتا ہے نا، پھر جب اس میں سے دانے نکلتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہی زمین ہری بھری ہو جاتی، وہاں پر جناب تنکا رکھنے کی جگہ نظر نہیں آتی۔ اس طرح وہ کسان خوش ہوتا ہے، خوشی ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ جو تھے وہ شروع میں قلیل تھے، ضعیف تھے، پھر وہ کثیر ہو گئے، قوی ہو گئے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ اکبر۔ متعلق بمحذوف، اس کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، دل علیہ ما قبلہ، اس کا ما قبل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا متعلق محذوف ہے، ایشبہ بذالک، کہ ان کو تشبیہ اس لیے دی گئی، اس چیز سے تشبیہ اس لیے دی گئی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے کافروں پر سختی کی جا سکے۔ کافروں پر سختی، تم ان کو سمجھ کیا رہے ہو؟ وہی اس کھیتی کی طرح ہے، پھر اس کھیتی کو پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو ان کو بڑھنے سے اور کبھی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایمان والوں سے، نیک کام کرنے والوں جو، اور ایمان والوں میں جو نیک کام کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ، اور میر یہاں پہ جنس بیان کرنے کے لیے، منہم جنس کے بیان کے لیے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد صحابہ ہیں۔ اگر تبعیض کے لیے ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ ایمان لوگ ہو سکتے ترجمہ خدا نہ خاصہ یہ کرتے کہ وہ جو ایمان والے تھے ان میں سارے کے سارے عمل کرنے والے، کیونکہ من تبعیضیہ ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا جی ان میں سے جو عمل کرنے والے ہیں ان کو لیے۔ تو صاحب تفسیر بتا رہے ہیں یہاں پر من تبعیضیہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعض صحابہ عمل کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر منہم میں جو من ہے وہ تبعیض کے لیے نہیں، بلکہ وہ جنس بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کی کون سی جنس ہے، وہ صحابہ ہے، وہ صحابہ کا درجہ ہے، یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اس صفت کے ساتھ، صفت مذکورہ کے ساتھ ان کی بخشش کی گئی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے اور وہ جنت ہے۔ وہما، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے بھی ہیں، بعدہم ایضاً، جو صحابہ کے بعد ایسا ہوگا، یعنی کہ مغفرت اور اجر عظیم صحابہ کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر چلے گئے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ۔